شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس ٹاپک کو سمجھنے کی، سننے کی اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، مت کر نصیحہ ناصح دل میرا گھبرائے ہے، اس کو برا جانے ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو ہمیں جو لوگ سمجھاتے ہیں نا، ہمیں وہ برے لگتے ہیں. یا ایسے ٹاپکس پہ جب بات کی جاتی ہے کہ جس میں ہماری اصلاح کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا ہمارے نفس کی خواہشات سے ہٹ کر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ٹاپکس ہمیں ناگوار گزرتے ہیں. ایز یو آل نو کہ ٹاپک از اباؤٹ سیلیبریشن ٹو ٹرانسفارمیشن. ربیع الاول کی آمد ہے انشاءاللہ. تو سرکار کا مہینہ آنے والا ہے، غالباً کل یا پرسوں تک ہم ربیع الاول میں انٹر ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، این ایکسیلنٹ ایگزامپل، اسوہ حسنہ. اچھا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. بٹ فرسٹ آف آل، جب بھی ربیع الاول آتا ہے اور سٹارٹ ہوتا ہے یہ مہینہ، تو ہمارے اندر خود بھی ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم ابلیسیت تو نہیں ظاہر کرتے، الحمدللہ خوش ہوتے ہیں. اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ درود پاک کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ بھلا کرے آپ کا، محافل منعقد ہوتی ہیں. اینڈ لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ میں یہاں پر ابھی اس ٹاپک کے اوپر کلام نہیں کر رہی کہ وہ محافل درست ہوتی ہیں یا نہیں، جہاں پر پورا ہیڈ ٹو ٹو لڑکی سج سنور کر بیٹھی ہوتی ہے اور مائک لگے ہوتے ہیں، نامحرم آوازیں سن رہی. ہمارا ٹاپک اس ٹائم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ وہ جائز ہے، ناجائز ہے یا کیا ہے. لیکن بہت جوش و خروش کے ساتھ محافل منائی جاتی ہیں جگہ جگہ پر، اور تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں. مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی سیرت کے جو ہے وہ پہلو بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، محافل منعقد ہوتی ہیں، محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے لوگ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زندگی ربیع الاول کے ختم ہونے کے بعد بھی وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گندھی ہوئی رہتی ہے، اسی کو سوچ کر اسی کی طرح گزرتی ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم سیلیبریشن کر کے جو لو اپنے نبی کو شو کرتے ہیں، جو محبت شو کرتے ہیں، ان کی جو سیرت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ میں صبح سے لے کر رات تک اتنے غلط کام کرتی ہوں جو میرے نبی کی سیرت سے تعلق ہی نہیں رکھتے. کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ سے کچھ کمٹمنٹ کی؟ تو آج انشاءاللہ ان کچھ سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، میں آپ لوگوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. ہر سال ہم ربیع الاول گزارتے ہیں الحمدللہ، اور ہم سبھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ محافل وغیرہ منعقد کرتے ہیں. تو کیا ہم اسے اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو شامل کرتے ہیں، یا وہ صرف ایک مہینے کی رسم ہوتی ہے؟ تو میرا سوال آپ لوگوں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پچھلے ربیع الاول کو سوچیں، اور اس کو سوچ کر مجھے بتائیں کہ آپ کے پچھلے ربیع الاول میں آپ نے کیا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس مہینے کے بعد اب جو ربیع الاول سٹارٹ ہو رہا ہے، اپنے اندر کیا اس مہینے کی کچھ چیزوں کو موجود پایا؟ جو بھی کیا، میں آپ کے ساتھ اپنا بھی شیئر کروں گی ایکسپیرینس کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور ہم بھی کوئی پارسا نہیں ہے، ہم بھی وہی شیطان اور نفس کے ہاتھوں مجبور انسان ہیں. تو کوئی یہاں پر پارسا نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ سے نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں.
کہ مشقت ہوتی ہے، نفس کنٹرول نہیں کر پاتے، شیطان آڑے آتا ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی بتائے کہ پچھلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے کیا کیا تھا، اس کے بعد ان عادات کو جاری رکھا یا کیا ہوا؟ کوئی بھی اگر والنٹیئر کر کے ایکسپلین کرنا چاہے. شمع جلی تھی، اس کو باقی نہیں رکھا. عشق مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، شمع جلی تھی لیکن جاری نہیں رکھا. ٹھیک ہے، اوکے. اصل میں بیسکلی کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. الحمدللہ ہم یہاں پر ربیع الاول سٹارٹ ہوتا ہے تو شروع کے جو 12 دن ہوتے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور ہر خواتین جو ہے وہ گھروں سے نہیں نکل پاتی، تو شروع کے جو 12 دن ہوتے ہیں وہ ہم مدرسے میں یا جہاں پر بھی کسی کے گھر میں ہم ایک درود کی محفل رکھتے ہیں، جس میں 15 سے 20 منٹ تک ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ڈرپشن کچھ بھی نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ جو آتا جاتا ہے وہ محفل میں شریک ہوتا جاتا ہے. جتنا بھی جس کی استطاعت ہوتی ہے وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ان 12 دنوں میں سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا جاتا ہے. 20 منٹ 25 منٹ جتنا بھی خواتین ٹائم دے سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ٹائم کا بہت احساس ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اور 12ویں دن جو ہے وہ مکمل طور پر حضور کی جو سیرت پڑھی ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹرانسفارمیٹو سیشن ہوتا ہے، اور وہ 1-1.5 گھنٹے کا بڑی محفل ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 12 دن گزر گئے، اور اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ جو درود کے عادی ہوتے ہیں وہ تو درود پڑھتے رہتے ہیں، جو نعتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ 12 دن ختم ہوتے ہیں تو میرے جیسے لوگ جو ہے وہ تو اپنی روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں، اور وہ تو دوبارہ سے سیرت کو دوبارہ مطالعہ نہیں کر رہے. درود پاک اس طریقے سے 15-20 منٹ نکال کر ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف متوجہ ہو کر حضور کی ذات اقدس کی طرف نہیں پڑھ رہے. تو کیا یہ جو 12 دن آتے ہیں یا پھر ایک مہینہ آتا ہے، محفلیں سجتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہمارا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک مہینے کا ہے، یا سوری ٹو سے دس سینٹینس کہ ہم موسمی میلادی ہوتے ہیں، یا موسمی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبھانے والے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان اقل اور وان قل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اعمال، وہ ڈیڈز ہماری پسند ہے جو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، کانسٹنٹ کریں، چاہے وہ ایک چھوٹا عمل ہو. مثال کے طور پر میری عادت ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، میری عادت ہے کہ میں دن میں صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھتی ہوں اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں، لیکن پورا ٹوٹل فوکس ہو کے پڑھتی ہوں، اور ہر روز کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ والی عبادت، یہ 10 مرتبہ کا درود پاک، یہ 5 منٹ کی فوکسڈ عبادت زیادہ پسند ہے، چاہے جائے کہ ایک مہینے میں 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھوں اور وہ بس 1 مہینے تک محدود رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک بڑا دن یا ایک جذبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے پورے سال میں عبادت کر لی. ایک رمضان کے مہینے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، ایک حج کے مہینے میں عرفات کے دن آپ نے اچھی سی عبادت کر لی، اور باقی سارے ٹائم پہ آپ کا وہ سارا جوش خروش جو ہے وہ ماند پڑ گیا اور وہ تسلسل نہیں رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ بھئی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ مکمل طور پر قرآن ہے. تو ایک سیلف چیز ہوتی ہے نا، یعنی قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے. تو یہ کوئی موسمی جملہ نہیں تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیا. یعنی حضرت عائشہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں قرآن کریم جیسا ہو جاتا تھا، یا صحابہ کرام کی محبت 1 سال کی یاد، پوری سالانہ یاد جو ہے وہ 1 مہینے کی محتاج ہوتی تھی. وہ روز مرہ لین دین سے لے کر، گھریلو زندگی سے لے کر، عام دوست و احباب سے لے کر، خرید و فروخت سے لے کر، پڑھائی سے لے کر، ہر چیز، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے، آپ کی ہر چیز، یعنی وہ جو بیہیویئرل ایفیکٹ ہوتا ہے نا، جو ہم سائنس کے لینس سے اگر دیکھیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایموشنل انٹینسٹی ہوتی ہے، جس میں آپ روتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں، آپ پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا وہ بھی تھرو آؤٹ دا ایئر نظر آتا تھا. صحابہ کرام کی محبت بھی پورے سال نظر آتی تھی، 1 مہینے کے لیے نظر نہیں آتی تھی. اور معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری محافل کے اوپر یا ربیع الاول کے اوپر تنقید ہوتی ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے، تو غلط نہیں ہوگا. سوال یہ نہیں ہے کہ محفلیں غلط ہے، سوال یہ ہے کہ محافل میں جو کچھ باقی رہ گیا ہے نا، جو ہمارا طرز عمل ہے جسٹ فار ربیع الاول
یا جسٹ فار 1 month یا جسٹ فار 1 day، اس کی وجہ سے ہم پر انگلیاں اٹھتی ہیں، تو قصور تو ہمارا ہوا. اور پھر جب ہم پر شرک کے فتوے لگتے ہیں یا غلط چیزوں کے فتوے لگتے ہیں تو غلطی تو ہماری ہوئی. ہم کیسے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے نا کہ ہم دوسرے کا آئینہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کے گھر کو گندا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کھڑکی ہماری گندی ہوتی ہے. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ اس کا گھر صاف ہو، ہماری کھڑکی گندی ہو، جو ہمیں اپنے گھر سے اس کا گھر گندا نظر آ رہا ہے. تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم نے جو محافل اور ربیع الاول کے ساتھ ایک کام کرنا شروع کیا ہوا ہے نا، وہ غلط ہے. یہ کوئی ایک موسم یا ایک دن کی سٹوری نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا راستہ ہے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے محفل اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ہیبٹ، آپ کا معمول. یہ جو ہم سیلیبریشن، جو ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں نا، سیلیبریشن ہوگی محفل کہ آپ نے ایک دن کی سیلیبریشن کر لی. ٹرانسفارمیشن از معمول، جو آپ کی تھرو آؤٹ دا ایئر، تھرو آؤٹ دا لائف، جب تک آپ قبر میں نہیں چلے جاتے تو آپ کے ساتھ چلے گا. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو سفر ہے نا، دیٹ از ٹرانسفارمیشن. دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ کیا ہمارا عشق موسمی ہے، تو میں اپنا جواب دیتی ہوں کہ یس، موسمی عشق ہے، کیونکہ ہم اتباع رسول کتنی کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم سیرت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں مجھے اپنے آپ سے کرنے چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے کہ ہم اس سیرت کو سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں، بٹ کیا ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں کہ اگر ربیع الاول ختم بھی ہو جائے تو ہماری سیرت کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ختم نہیں ہو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کیا ہم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں یا ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو جیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ کوشچنز ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ربیع الاول ختم ہو جائے گا، ہم پھر اپنی ہیبٹس کے اوپر واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم ربیع الاول کا انتظار کیوں کرتے ہیں، تو زیادہ تر جوابات یہی ہوں گے نا کہ محافل ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، کثرت درود پاک ہوتی ہے، سیرت کی محافل ہوتی ہیں، گھر گھر میں چراغاں ہوتا ہے، اظہار عشق مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول ختم ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اور پھر ہماری زندگی، دیٹس اے بگیسٹ کوشچن مارک. ٹھیک ہے، پھر ہماری زندگی وہ آگے جو کوشچن مارک ہے. ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کسی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں نا، تو ایک دم سے جوش بڑھ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آج تو میں اپنی زندگی تبدیل کر کے ہی دم لوں گی. تو وہ ہم بہت انٹینسٹی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ اپنے اوپر برڈنائز کر لیتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کروں گی، اتنی تلاوت کروں گی، اتنی یہ کروں گی. 2 دن تک تو ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد شیطان اور نفس کا ایسا غلبہ آتا ہے کہ جو ہم اس ٹرانسفارمیشن سے پہلے بھی چیزیں کرتے تھے نا، وہ بھی شیطان چھڑوا دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اتنے ریج کا شکار ہوا ہوتا ہے، اتنے غصے کا شکار ہوا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت جلدی انفلوئنس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک دم سے واپس اپنی زندگی کے اوپر نیگیٹو، وہ جو بیکورڈ ہوتا ہے نا، ہم اس سفر کے اوپر دوبارہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از دا ہیومن نیچر وی آر فالوئنگ. تو ہماری زندگی میں ہماری نماز نہیں بدلتی، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہماری زبان، ہمارا رویہ نہیں بدلتا، ہمارا غصہ کم نہیں ہوتا، غیبتیں ہم نہیں چھوڑتے، پیرنٹس کے ساتھ آج کل جو بیہیویئر دیکھا جا رہا ہے وہ نہیں ہوتا. اور معذرت کے ساتھ if I'm saying these words، تو آج کل پاکستان مسلم کنٹری، وہاں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا سیرت کا پہلو ہمیں وہ سکھاتا ہے؟ نہیں سکھاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو وہ تھی کہ اگر ایک بچہ اس لیے بیٹھ کر رو رہا تھا کہ اس کی چڑیا کا بچہ مر گیا تھا، اور ہمارے نبی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے اس کے برابر میں بیٹھ جائیں. ہمارے نبی نے تو بچوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا کوئی کبھی بھی اس طریقے کا کوئی پہلو شو نہیں کیا. حتیٰ کہ لیٹ می ٹیل یو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، جو میں نے جب پڑھی تھی تو مجھے بہت سکون ملا تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کی پہلی زوجہ ہے، اور ہمارے نبی کی پہلی زوجہ ہونے سے پہلے یہ 2 اشخاص کی بیوی تھی. ان کے بچے تھے پہلے سے، اور ان کے بچے یعنی حضرت خدیجہ کے بچے کہتے ہیں سوتیلے باپ تھے نا. یہ بولنا نہیں چاہیے لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے آئی نیڈ ٹو ایکسپلین دس پوائنٹ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوتیلے باپ ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سگے باپ سے زیادہ شفقت اور پیار ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا. اور آج کا سوتیلا باپ، آج کی سوتیلی ماں، چلو سوتیلا تو چھوڑ دو، آج کے سگے باپ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ تو یہ ہماری سیرت کا، یعنی وہ جو ہم ایک موسمی ہمیں چڑھتا ہے نا سیرت کا بخار، کیا سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ اور اسی طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، اور اسی طریقے سے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ بیہیویئر.
دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میں سے کوئی ماں باپ ہے، کوئی پیرنٹس ہیں، تو ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا وہ سیرت کے مطابق ہے، یا ہم اگر بچے ہیں تو ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے. اسی طریقے سے اگر اسپاؤس ہیں آپس میں، ہسبینڈ وائف، وہ کیا کر رہے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ پوائنٹ، ایز اے یوتھ، ایز اے جنزی، ایز اے جنریشن جو ابھی ایمرج ہو رہی ہے، ہمارا سوشل میڈیا میں ہماری حدود کیا ہے، ہماری باؤنڈریز کیا ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں اگر کسی جگہ پر گانا باجا بج رہا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، منع کیا سننے کا، اور ہماری ہر اگلی ریل میں گانا بج رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے گندا دیکھنے سے منع کیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. ہماری ہر اگلی ریل میں I'm so sorry again بٹ یہ ہماری سوسائٹی کا وہ نقشہ ہے جو وہ کھینچنا ضروری ہے. ہر اگلی ریل میں ایسے کپڑے پہن کر لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر یہودی بھی شرما جائیں کہ یہ مسلمان ہے. اور گانوں کی لائنز I'm so sorry بٹ میں کسی اس کو کیا کہتے ہیں سیشن کی تیاری کری تھی، تو اس میں پتا چلا کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ان گانوں کے پیچھے کتنی بڑی سٹوریز ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ایپسٹین فائل کا مسئلہ آیا تھا، اور اس کے بعد میں گانے نہیں سنتی، لیٹ می کلیئر دس کہ وہ بدگمانی سے بھی بچانا ضروری ہے. بٹ اس کے بعد بہت ساری چیزیں جب میں ایکسپلور کر رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس کے بعد پتا چلا کہ کتنے لوگوں نے ایپسٹین فائلز کی حقیقت کو گانوں کے ذریعے بیان کیا، کتنے لوگوں نے شیطان کی چیزوں کو بیان کیا، اور کتنے لوگوں نے اس کے ذریعے لوگوں کا ایمان خراب کیا، کیونکہ وہ بال کی پوجا کر رہے ہیں اور وہ اس گانے میں باقاعدہ طور پر اس کو مان رہے ہیں. اور ہمارے بچے صرف اس ریل کے کلچر میں اس کے اوپر ریلز بنا رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو کلمات ادا کر رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ ڈانس کر رہے ہیں اس کے پیچھے وہ بال شیطان کو یا جو بھی شیطان ہے جس کی بھی وہ پوجا کر رہے ہیں یا جس کو بھی وہ مان رہے ہیں اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو نہیں پتا. یا پھر کسی جگہ پر اگر اردو میں ہی گانا ہے مثال کے طور پر، اور وہاں پر کفیہ کلمہ ہے، ہمارے بچے گنگناتے ہوئے گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارا بڑا گنگناتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے، بسوں میں لگے ہوتے ہیں. ہمارے نبی کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے. اسی طریقے سے جیلسی، ایروگنس، جھوٹ، بدگمانی. ہمارے نبی تو وہ تھے کہ مثال کے طور پر اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ صحابہ کرام کھڑے ہیں، واپس پلٹ کر آئے اور آ کر کہا کہ میری زوجہ ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے بھی، تو فرمانے لگے بدگمانی پھر بھی دور کرنا ضروری ہے. مفہوم حدیث ہے. لیکن ہم کسی کے بارے میں نیگیٹو پہلے سوچتے ہیں، پازیٹو بعد میں سوچتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے. اسی طریقے سے کیا کوئی ایک پرماننٹ سنت ہماری زندگی میں ہے جو ہم نے اپنا کر رکھی ہوئی ہے؟ تو دیکھیں ربیع الاول میں ہمارا دل بدلتا ہے، بالکل بدلتا ہے، ہمارا ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، ہم بہت کنیکشن فیل کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جیسے ہی ربیع الثانی آتا ہے نا، ہماری زندگی واپس پلٹ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے تعلق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ سے غور کرنے کی ایک ضرورت ہے. دیکھیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں. اب میری بات ایک غور سے سنیے گا. وی اونلی ریمبر ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک چیز ہوتی ہے فالوئنگ ہم، اتباع. ہم فالو نہیں کرتے، ہم ریمبر کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہے. کسی چیز کو یاد کرنا بغیر اس کو اپنے ساتھ ریزمبل کیے. ہم کسی چیز سے محبت تو کر سکتے ہیں بغیر اس کی انسٹرکشنز کو فالو کیے. مثال کے طور پر تو کسی چیز سے محبت کرنا بغیر اسے فالو کیے، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کیے. تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں اس ایک مہینے میں، لیکن ہم انہیں فالو نہیں کرتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فالو کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اور آپ ایک اور بات یاد رکھیں، محبت کا سب سے بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے ساتھ. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں اپنی والدہ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میرے والد گھر آئے اور مجھے کہیں کہ بیٹی پانی پلاؤ، اور میں کہوں بابا آپ خود جا کے پی لیں. میری مدر مجھے کہیں کہ بیٹا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے اوپر بلینکٹ اڑا دو، اور میں کہوں مما آپ خود لے لیں. تو یہ میرا جو محبت کا دعویٰ ہے نا وہ جھوٹا ہے. محبت بغیر اتباع کے سچی نہیں ہے. محبت تو یہ ہے کہ محبوب کہہ دے کہ دن ہے تو اگر رات ہو رہی ہے تب بھی آپ کہیں کہ نہیں دن ہے، اور اگر رات ہو رہی ہے اور محبوب نے کہہ دیا دن ہے تو آپ کہیں کہ دن ہے. یہ ہوتی ہے محبت. اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتباع کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرے گا.
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے بارے میں بات کرو، یعنی ہر وقت میرا ذکر کرو، میرے بارے میں بات کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کو فالو کرو، یہی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کنیکشن، آپ اگر کہتے ہیں کہ میں تو ہر وقت اللہ کے نبی کو یاد کرتی رہتی ہوں لیکن عبادات میں نماز کی پابندی نہیں ہے، سنت موقدہ میں پابندی نہیں ہے، موقدہ کو تو ایسے چھوڑ دیا صرف یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے، ذکر و اذکار ہم نہیں کرتے، معاملات کے اگر معاملات ہم دیکھیں لین دین کے معاملات یا جو بھی کاروبار میں دیانتداری نہیں ہے، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے، حقوق العباد ہمارے خراب ہیں، اخلاق میں آ جائیں تو نرمی، صبر، غصے پر قابو کرنا، عاجزی کی ساری ہمارے اندر نہیں ہے، آداب زندگی میں آ جائے تو کھانے کی تمیز ہمیں نہیں، سونے کی تمیز ہمیں نہیں۔ آج کل تو بلکہ زیادہ تر بچے، یعنی بچوں سے مراد ہماری ایج کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو بالکل سینہ تان کے لیٹے ہوتے ہیں یا تو پھر پیٹ کے بل سینے کے بل لیٹے ہوتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ تو ہماری تو سونے میں بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے، سلام کا طریقہ نہیں ہے، گفتگو کے آداب نہیں ہے، اور خانگی زندگی اہل خانہ کے ساتھ تو بالکل ہی تباہ ہے ہمارے حالات۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو دیکھیں ایک بہن ربیع الاول کی محفل میں جاتی ہے، نعت سنتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے، عشق نبی میں پاگل ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کا کتنا عشق ہے، اور ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد وہ گھر جاتی ہے اور معمولی سی بات پر اپنی امی کے اوپر چیخ دیتی ہے کہ امی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیرکم لأہلہ کی سنت ہے یا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے؟ یہ آپ کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے جو ایک گھنٹے پہلے پھوٹ پھوٹ کر نظر آ رہی تھی، یہ وہ محبت ہے؟ ایک اور سینیریو لیتے ہیں، محفل میں چندے میں جو چندہ دیتے ہیں نا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور سب جگہ پہ سب کے سامنے صدقہ و خیرات کر رہی ہے کہ نہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفل ہو رہی ہے تو اس میں میرا حصہ بھی ملا ہے، اتنے کا کھانا میری طرف سے آئے گا، اتنے پھول میری طرف سے آئیں گے وغیرہ ذالک۔ لیکن سال بھر وہ جو کاروبار کرتی ہے اس میں وزن میں، ناپ تول میں، پیسے کے معاملے میں ہیر پھیر کرتی ہے۔ Is it the سیرہ we are following؟ کیا یہ قرآن مجید کی فَاتَّبِعُونِی کی سنت ہے؟ اور دیکھیں اگر میں اس کو کنیکٹ کروں، اور بہت دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ہم ایک طریقے سے جب فَاتَّبِعُونِی کا معاملہ ہے نا یہ بہت سخت ہے، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں غور سے تو ہمیں سمجھ آئے ہم تو قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے نا گویا ہم فَاتَّبِعُونِی کی آیت پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہماری زندگی میں جھوٹ شامل ہے، ہم کاروبار میں لین دین کرتے ہیں، ہم آفس جاتے ہیں تو ہم وہاں پر کام میں جو ہے وہ خرابی کرتے ہیں جان بوجھ کر، آدھا ڈیڑھ گھنٹہ ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، یا اگر ہمارے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ہمیں کچھ کہہ دیے تو ہم بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، یا اسپاؤسز ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، یا پھر اگر گفتگو کے آداب دیکھ لیں، گالی سے بات شروع ہو رہی ہے، بدتمیزی پہ بات جا رہی ہے، ابے تبے سے بات ہو رہی ہے، غصے پہ قابو نہیں آ رہا، کوئی راستے میں آپ سے غلطی سے ٹکر گیا اور آپ نے پیچھے مڑ کے کہہ دیا اندھے ہو کیا؟ یہ غلطی ہو گئی۔ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو وہ تھی کہ جب طائف کے میدان میں آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا کہ میں ہمیشہ یہ طائف کا جب ذکر کرتی ہوں نا تو مجھ سے وہ الفاظ جاری نہیں ہوتے، لیکن طائف کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے، کنکریاں ماری گئی، لہو لہان کیا گیا، آپ کے پیچھے بدتمیز لڑکے چھوڑے گئے، سب کچھ ہوا، بہت بری حرکتیں ہوئی۔ اس کے باوجود جب جبریل امی آئے، فرشتے آئے اور آپ نے کہا کہ آپ حکم دیں، اجازت دیں کہ ہم ان کو آپس میں پیوست کر دیں، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ نیست و نابود ہو جائیں گی، تو ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ ہاں کر دو، انہوں نے تو غصہ نہیں دکھایا، انہوں نے کہا یہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ ان کی عاجزی، ان کی ساری ان کی محبت اپنی امت کو لے کر، تو کیا وہی امت نہیں ہے یہ؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اگر ہم پر کوئی طائف کا وقت آ گیا ہے تو ہم اس طائف کے وقت میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں اور ان لوگوں کے ساتھ برا بھلا نہ کریں یا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں؟ اچھا ایک چیز دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ محبت کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں محبت کو ناپ سکتی ہوں، تو کیسے ناپیں گے؟ میں تو نہیں ناپ سکتی۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو یوں ناپوں گی کہ
ہم نعتیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس دوران میرے آنسو بھی بہت نکل کر آتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. دے آر ویری بیوٹیفل ایکسپریشنز آف لو. آپ جو پیار ظاہر کریں اپنے نبی کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا ہے. لیکن محبت کا ایک اور امتحان بھی ہوتا ہے. جب آپ کے ایموشنز انسٹرکشنز کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے ایموشنز اتنے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے ہوتے ہیں نا اپنے نبی کی محبت میں، جب اس کے ساتھ ایک چیز آئے گی ہمارے نبی کے انسٹرکشنز کہ آپ نے زندگی یوں گزارنی ہے، اصل امتحان تو وہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے تو آپ کی زبان سے سب سے پہلی چیز کیا نکلتی ہے؟ بدتمیزی، بدتہذیبی، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ بہن آپ نے یہ کیوں کیا. یعنی ایک بات اگر آپ پیار اور تمیز سے کر سکتے ہیں، اسی بات میں آپ بڑھ چڑھ کر آپ کہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. یا آج کل کی جو سچویشن دیکھی گئی ہے اس کے مطابق تو لڑکیاں بھی گالی سے بات شروع کرتی ہیں، اور وہ بھی اتنی غلیظ اور گھٹیا کہ اگر ہم سامنے کھڑے ہو تو ہماری لائک اگلے بندے سے ہم نظر نہ ملا سکے، اتنی گندی گالیوں سے وہ بات شروع کرتی ہیں. تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ تو پہلا امتحان تو یہی ہے کہ جب آپ کے ایموشن سے آپ کے نبی کی انسٹرکشن میٹ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ میں نبی سے محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کو جب کوئی انسلٹ کر رہا ہے تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ طائف کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ وہ ایک انسلٹ ہی تھی جو ان لوگوں نے کی، لیکن ہمارے نبی کی زبان سے کیا نکلا کہ یہ لوگ اللہ یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے، کیا پتہ ان کی آنے والی نسلیں میری اتباع کریں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی کی ان کے آنے والے نسلوں نے اتباع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو کیا ہم طائف کے اس سفر میں گزرنے کے بعد جب ہم پر طائف کا ماحول آتا ہے تو ہم اس سے درگزر کرتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارے غصے کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ ہماری مائیں ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم اپنے پورے دن کا غصہ آ کر اپنی ماں پر نکالتے ہیں، حالانکہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا. وہ تو دن رات ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، دن رات ہمارے لیے بہتری کا سامان کر رہی ہوتی ہیں، کھانا وہ بنا کر رکھ رہی ہوتی ہیں کہ میری بچی نے پورا دن کچھ کھایا نہیں ہوگا، میں اس کے لیے کچھ بنا دوں. اور ہم گھر آتے ہی امی آپ کو کیا پتا میں آج کیسا دن گزار کے آئی ہوں. آپ ایک تو سر پہ سوار رہتی ہیں، آپ اپنی ماں کا کتنا دل دکھاتے ہیں ہم. تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اگر میری ماں حیات ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سننے جاتا. کیا ہم نبی کی محبت کو پورا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرتے جائیں. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میں کتنی تیز ہوں، دیکھو سامنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. Nobody will know that I am lying. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بول دینا، یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے؟ اسی طریقے سے ہم کہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رات کے 2 بجے موبائل اکیلے میں پکڑ کے ڈوم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ سب کی بات نہیں کر رہی، آپ سب بہت نہیں کر رہے، میں اوور آل ایز اے جنریشن بات کر رہی ہوں کہ کیا ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے؟ 2 بجے لڑکیوں کا کیا اچھا کامن تھنگ، یہ ہمارا کلچر بھی نہیں ہے، یہ ہماری بات بھی نہیں ہے، لیکن بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کیا ہو رہا ہوتا ہے رات کے 2 بجے. اور اگر میں اس بات کو یوں کوٹ کروں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ شراب کی صرف ایک ہی فارم ہے، نشے کی صرف ایک ہی فارم ہے کہ شراب پیئیں گے اور اس سے جو نشہ طاری ہوگا وہی نشہ ہے، رات کے 2 بجے ایک نامحرم سے تنہائی میں بیٹھ کر بات کرنے کا جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس ٹائم جو آپ کو ڈوپامین مل رہی ہے یہ بھی نشہ ہے. ہمارے نبی نے اس نشے سے بھی منع کیا. اور وہ وقتی طور پر جو آپ احساسات جذبات میں جا رہے ہیں، اور آج کی جنریشن اس چیز میں بہت بری طرح سے ملوث ہوتی جا رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ ویسٹ سے. کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے جگہ دی. کیسے جگہ دی؟ یہی جو انسٹاگرام پہ 2 بجے رات کی اسکرولنگ ہو رہی ہے اس سے. تو یہ ہے ہمارے عشق کا تقاضا، یہ ہے ہماری 1 مہینے کی محبت یا 1 سال کی محبت. کیا دیکھتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ہم نبی. اچھا اسی طریقے سے سیریز پہ سیریز، یہ ٹرکش، چائنیز، جاپنیز، کورین جو بھی ہے، سیریز پہ سیریز چل رہی ہوتی ہے. اور I'm so sorry but رمضان میں میرے نظر سے گزرا کہ ایک لڑکی نے پوسٹ ڈالی، I don't know the girl but اس نے یہ پوسٹ ڈالی کہ I cannot wait the رمضان to end، کہ وہ رمضان ختم ہو اور میں یہ والا ڈرامہ جو چل رہا ہے یہ ختم کروں. بی اگر آپ اتنا ویٹ کر رہی ہیں رمضان کے ختم ہونے کا،
صرف اس لیے کہ آپ کو یہ ڈرامہ پورا کرنا ہے. آپ رمضان نہیں دیکھ لیں, آپ کی جو نیت ہے نا آپ اس نیت کے مطابق آلریڈی گناہ کر رہی ہیں, کیونکہ آپ وہی والی بات ہے کہ ہم سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, یہ تو وہی حساب ہے. اور ہم اپنے سجدوں میں بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سجدے کو ختم کر کے میں نے یہ اسکرولنگ کرنی ہے, یہ کام کرنا ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے تو کیا ہم اسے معاف کر دیتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب دو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے کوٹ کرتی ہوں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کلیجہ چبایا گیا, حضرت حبشی جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور حضرت ہندا جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا, جب یہ ایمان لے آئے ہمارے نبی نے تو معاف کر دیا. دیکھیں, معاف کر دینا, اور ہمارے نبی نے فرمایا حضرت حبشی سے کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ معاف کر دیا تھا. تو آپ اگر ایک باؤنڈری کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ, ہم اس سے منع نہیں کر رہے, لیکن ہمارے یہاں پر جو معاشرے میں دیکھا گیا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہاں پر تو معاملہ اتنا بڑا تھا نا کہ ان کے چچا, ان کے اتنے قریبی انسان جن کے ساتھ دل کا معاملہ تھا, ان کے ساتھ یہ کیا گیا. اس کے باوجود ہمارے نبی نے معاف بھی کیا اور اسلام کے دائرے میں بھی شامل کیا. بس ایک ریکویسٹ کہ ایک حکم دیا کہ بس میرے سامنے نہ آیا کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر فلاں چچی نے, فلاں پھپھی نے, فلاں مامی یا خالہ نے ہمیں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کی شادی کا کارڈ ایسے نہیں بھیجا تھا, یا ہمارے گھر میں 1 کلو کی مٹھائی کا ڈبہ آیا تھا, ہم اب بات نہیں کریں گے, یا ہمارے گھر پہ جو انہوں نے سلامی ڈالی تھی وہ کم ڈالی تھی تو اب ہم نے بات نہیں کرنی. ہم تو اتنی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں. یا چلے اگر کسی نے بڑی کوئی بات بھی کر دی, کتنی بڑی ہوگی, کوئی غلطی سے کوئی بات کر دی ہوگی, کوئی غلط بات کر دی ہوگی, اتنا بڑا معاملہ تو نہیں کیا ہوگا نا, اس کے باوجود ہم قطع تعلقی بھی کرتے ہیں اور ہم دوبارہ اس شخص کو معاف بھی نہیں کرتے. اگرچہ وہ بندہ سامنے سے آ کے معافی بھی مانگ رہا ہو نا, ہم تب بھی معاف نہیں کرتے. دوسرا معاملہ, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا جب مکہ فتح مکہ ہوا, تو آپ روایات اٹھا کے پڑھیں. میرے پاس ٹائم شارٹ ہے, 1 گھنٹے میں آپ کو اتنی روایات نہیں بتا سکتی. آپ پڑھیں سیرت کی کتاب, اس میں کیا ہے کہ ہمارے نبی کی عاجزی, ہماری نبی کی انکساری کتنی تھی کہ آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کی کوہان پہ آپ کا امامہ شریف جو ہے وہ لگ رہا تھا. یعنی آپ اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے شہر مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں. امیجن, وہ فتح کر کے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری. اور اس دن بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے سب کو معاف کیا, جو معافی طلب کر رہا ہے, جو مکہ میں جا رہا ہے, جو حضرت ابو سفیان کے گھر پہ جا رہا ہے, سب کو معافی, سب کو معافی. ہمارے نبی نے تو معافی دی, اور ہمیں کوئی سامنے سے آ کر بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, مجھے معاف کر دو, یا اگر وہ غلطی پہ نہیں بھی تھا تب بھی وہ آ کر اپنا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ مینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں معاف کریں گے, ہم تو تمہیں زندگی بھر نہیں معاف کرنا, ہم نے تم نے ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا تھا. تو کیا ہمارے نبی کی سیرت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے؟ وہ تو اتنے معاف کرنے والے تھے. دیکھیں, جب بھی کبھی آپ کے دل میں یہ بات آئی نا, چلیں کہ ضمن بات آ گئی, یہ میں کر دیتی ہوں, آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ معاف نہیں کیا جا رہا, تو بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے اعمال سوچا کریں کہ میں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کی, اور بس اسی لمحے یہ سوچیں کہ اللہ, میں نے فلاں شخص کو اس آس پر معاف کیا کہ بروز حشر تو بھی مجھے معاف فرمائے گا. بہت آسانی ہو جاتی ہے کسی بندے کی زیادتیوں کو بھلانا. اور اگر کسی نے زیادتی نہیں کی, اس کے باوجود اگر قطع تعلقی کا معاملہ ہے, تو خدا را کہ 1 مہینے میں اگر آپ مثال کے طور پر کوئی میلاد کی محفل نہیں منعقد کرتی, کوئی لنگر اور نیاز نہیں کرتی, کوئی اس طریقے سے بڑی بڑی محافل میں نہیں جاتی, لیکن آپ اس مہینے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیتی ہیں. آپ اپنے گھر میں درود کی عادت اکیلے میں بیٹھ کے بناتی ہیں, کسی کے سامنے نہیں. آپ لوگوں کو معاف کر دیتی ہیں, سیرت پڑھتی ہیں, اس میں سے ایک چھوٹی چھوٹی ہیبٹ کو پکڑ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ والا میلاد آپ کے رب کو زیادہ پسند ہے. آپ مت جائیں, آپ مت کریں بڑی بڑی محافل. کسی نے نہیں کہا. یہ جو ہم پر اتنی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم جو محافل کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں ہی نہیں ہیں جس کی ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم محفلوں میں مائک پکڑ کر بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج کے ساتھ یہ طریقہ تھا,
ان کی بیویوں کا ان کے ساتھ یہ طریقہ تھا، لیکن گھر جا کے بیوی، ہمارے استاد صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی کہ ایک بیوی جو ہے نا وہ آن لائن کسی جگہ پہ سیشن کنڈکٹ کری تھی جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیو سیشن تھا، یعنی ویڈیو آن تھی اس میں، اور وہ خاتون جو ہے وہ اپنی جو بھی آڈینس تھی ان کو یہی بتا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور فلاں چیزیں کرنی چاہیے، ہلکی آواز میں بات کرنی چاہیے، آواز ریز نہیں کرنی چاہیے، شوہر کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے سر پر حاکم بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں پیچھے سے شوہر آتا ہے اور کوئی بھی بات ذرا سی ہوتی ہے تو وہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا میں پیچھے سیشن کر رہی ہوں، تم پھر پیچھے آ گئے ہو، یہی ٹون یہی لہجہ۔ تو دیکھیں وہی والی بات ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ اوپر سے تو ہم بہت بڑے بن رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اندر سے اندھیرا ہے ہمارے اندر، ہمارے اپنے گھر میں چراغ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ تو آپ وہ بڑی بڑی محافل اس سال آپ یہ عہد کریں کہ اگر وہ کر سکتے کریں، ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور ہم خوب چرچا کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں، چھوٹی چھوٹی عادتوں کو زندگی میں نافذ کریں، اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی کی فَاتَّبِعُونِی کی آیت جو ہے نا وہ ایک مہینے کے لیے نازل نہیں ہوئی، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وہ ایک مہینے کے لیے نہیں تھا۔ اسوہ حسنہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا کہ وہ پوری زندگی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم ان کی زندگی دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ان کی گیت گا سکتے ہو، ان کے گن گا سکتے ہو اور ان کے لیے محافل کر سکتے ہو، بلکہ کہا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ دیکھیں جب آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک مینول چاہیے ہوتا ہے نا کہ بھائی میں اس کو آپریٹ کیسے کروں۔ ہمیں بھی مینول ملا قرآن مجید، پھر ہمارے پاس سوال آیا کہ بھائی اس قرآن پر عمل کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر ایک جیتا جاگتا اللہ تعالیٰ نے ثبوت دیا اپنے محبوب کے ذریعے اور کہا کہ دیکھ لو اس مینول کا چلتا پھرتا ثبوت، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا قرآن ان کا خلق تھا، ان کا اخلاق تھا، اور پورے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دن، ایک مہینے، ایک ہفتہ، بلکہ تھرو آؤٹ دا لائف وہ قرآن مجید کی زندگی تھی۔ اور دیکھیں اب ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ محبت اصل میں یہ ہے کہ جب میری کوئی خواہش ہے، میرا نفس مجھے ایک چیز کہہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان ہے اور یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو میں کس کو چوز کروں گی؟ اصل بات یہاں ہے، محبت اصل میں یہ ہے، میں اپنے نفس کو چوز کر رہی ہوں یا اپنے نبی کے راستے کو چوز کر رہی ہوں۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ہیبٹس کیسے بناتا ہے، ہمارے جو مائنڈ پریکٹسز ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہم چینج کیوں نہیں ہو پاتے، یعنی ایک مہینہ اگر ہم اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں تو اگلے ہی مہینے ہم واپس ٹرپ کیوں کر جاتے ہیں؟ تو یہ ایک سائیکولوجیکل ڈائمینشن ہے۔ ہماری انسپریشن فیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سمپلی اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں، جو ایموشنل انسپریشن ہوتی ہے نا، جب تک یہ بیہیویئرل انٹیگریشن سے نہیں ملتی، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں اس چیز کو، جب تک آپ کی ایموشن کی جو سٹیٹ ہوتی ہے نا جس میں آپ اتنی محبت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ آپ کی زندگی کا عملی نمونہ نہیں بنتی نا، تب تک آپ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، چینج نہیں لے کے آ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت پہلو پڑھا، سنا، آپ رو دیے، پھر آپ موٹیویٹڈ ہو گئے کہ بھائی میں تو اب اس بار نا اب اس لمحے کے بعد سے اپنی زندگی بدل دوں گی۔ اس کے بعد اگلی مارننگ ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، آپ نے اپنا فون اٹھایا، آپ کی وہی سیم روٹین، وہی سیم غصہ، سیم اسکرولنگ، سیم پروکریسٹینیشن، وہی آرگیومنٹس، وہی سارے گناہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایموشنز ہیں نا وہ کبھی بھی ٹرانسفارمیشن کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ذہن اور عمل یہ عادت کیسے بنتی ہے؟ ایک چیز یاد رکھیں، دماغ عادت اس وقت بناتا ہے جب آپ کو ایک کیو ملتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے، اس کے ساتھ ایک عمل، روٹین، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک انعام یعنی ریوارڈ، بار بار دہرائے جائے۔ تو آپ ایک محفل میں مثال کے طور پر ایک بہت شاندار محفل، چاہے کتنی ہی جذباتی ہو، لیکن وہ ایک بار کا تجربہ ہے نا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی محفل کیوں نہ ہو، آپ اس محفل سے واپس آئیں گے نا اور آپ یہ تہیہ کر کے آئیں کہ کل سے میں نے اپنی زندگی بدل دینی ہے، یہ آپ کی زندگی نہیں بدلے گا۔ آپ نے اس محفل سے آنے کے بعد جب تک اپنے دماغ کو ایک نیا راستہ نہیں دیا، آپ نے اپنے اس پیک ایکسپیرینس کے وقت کو، جب آپ نے اس ایموشنل بیان کو یا اس ایموشنل تفسیر کو سنا، اس کے بعد آپ اپنے اندر ہیبیچول چینجز نہیں لے کر آئے، تب تک آپ کا دماغ اس
پاتھ وے پہ اس صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پہ نہیں چلے گا کہ جہاں پر آپ تبدیلی واقع کر سکیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک نیت کی کہ ٹھیک ہے میں کل سے اپنے آپ کو چینج کروں گی. اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی ایک چھوٹی سی عادت کو اپنی زندگی میں کم از کم 1 ہفتہ، کم از کم 15 دن تک اس کو کنٹینیوس کرنا ہے. اور تیسری چیز اس کے ساتھ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہ جو ہمارے سلف و صالحین ہے نا، یہ ان کا میتھڈ ہے کہ ڈسپلنڈ ایفرٹ رادر دین سڈن برسٹ. اچانک سے جو ہمارے اندر طوفان برپا ہوتا ہے نا، وہ نہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں. مثال کے طور پر اس کو میں بہت سمپل الفاظ میں بتاؤں. آپ نے یہ محاورہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، پتھر پہ اگر قطرہ قطرہ پانی گرتا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو بس آپ نے وہ قطرہ قطرہ پانی گرانا ہے اپنی زندگی، وہ سیرت کو قطرہ قطرہ اپنے اندر انڈیلنا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کریں، خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اس سے پہلے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی لی جائے، اس سے پہلے کہ آپ کو بروز محشر سامنے کھڑا کر دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ بھائی اب بتاؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اس سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. تو اس کے لیے کیا ہے، یہ ایک جذباتی رات کا ایک پہلو نہیں ہے کہ آج رات کو میں محفل سن کر آئی، بیان سن کر آئی اور اپنے آپ کو ایک دم جذباتی محسوس کیا اور اب میں نے کہا کہ میں چینج کر لوں گی، بلکہ یہ ایک مستقل عادت ہے. جو ہماری جدید سائیکالوجی ہے نا، اس کے مطابق بھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑے ایموشنل جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، جذباتی تجربہ ہے، اس کے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کتنا 24 سے 48 آورس کے اندر اگر آپ کوئی چھوٹا سا ایک عملی قدم اٹھا لیں گے نا، تو وہ ممکن ہے کہ آپ کی عادت میں تبدیل ہو جائے. تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا رو کر آئے ہیں محفل میں، سوال یہ ہے کہ آپ نے محفل سے آنے کے بعد 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کون سا چھوٹا سا عمل شروع کیا ہے اور اس کے اوپر استقامت کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جب ہم محفل میں ہوتے ہیں رونا بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر آ رہے ہوتے ہیں نا، بلکہ گھر آنے کے راستے میں وہ تمام کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. ایز اے ہیومن بینگ اٹس نارمل، اٹس ناٹ لائک کہ ہم بہت برے انسان ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ ہماری کیفیات تو یوں بدل جاتی ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کھیل کود، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آپ کی کچھ سنتے ہیں تو ہم تو منافق ہو گئے. تو حضور نے کہا نہیں، تم منافق نہیں ہوئے، اگر تمہاری کیفیات ایک جیسی رہے تو پھر تو تم فرشتے بن جاؤ گے. تو یہ ہیومن نیچر کا پارٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ہیومن نیچر کا پارٹ سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی بھی واقع نہ کریں. اچھا، اب ایک دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ جو ہے وہ ریپیٹڈ ایکشنز جب لے کر آئیں گے تو وہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا، وچ از عادت. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ابھی مثال کے طور پر اس سیشن کو لے لیتے ہیں، اس سیشن سے آپ نے نالج دی، ابھی میں نے صرف آپ کو نالج دی ہے، نو ٹرانسفارمیشن نتھنگ. آپ کو کچھ باتیں ایموشنل لگی ہوں گی، چلیں یہاں پر ایموشنل باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، کسی محفل میں آپ گئے اور وہاں پر کوئی بہت تڑکے بڑکے والی وہ چیزیں سنائی گئی ہوں گی کہ جس سے آپ کو بہت ایموشنز فیل ہوئے. تو نالج کے بعد آپ کیا فیل ہوا، ایموشنز. اس کے بعد ہمارا کام ہے، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، نالج اور ایموشنز کے بعد ہے ڈیسیژن میکنگ. آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہے، وہ آپ کی ہیبٹ بنے گی، اور جب آپ کی عادت بن جائے گی تو وہی آپ کا کیریکٹر ہے. ڈیسیژن سے ریپیٹیشن پہ جاتا ہے، ریپیٹیشن سے ہیبٹ پہ جاتا ہے، اور ہیبٹ سے کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے نا وہ 2 سٹیپ پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں. ہم نالج لیتے ہیں، ایموشنل فیل کرتے ہیں، اور بس یہیں پر ہماری سیرت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسے جیتے نہیں ہیں، ہم اسے اپنی زندگی میں فیل نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں کہ عمل کا نقشہ، کہ ہم عمل کی طرف کیسے بڑھیں. میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ نے 3 سنتیں چوز کرنی ہے. ربیع الاول کا مہینہ کل شروع ہو رہا ہے، پرسوں شروع ہو رہا ہے، آپ نے صرف 3 سنتیں چوز کرنی ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی عادتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ سنتیں بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں دھیمی آواز میں بات کروں گی، یا میں ادھر ادھر اپنی نظریں نہیں گھماؤں گی. کچھ خواتین کی ایسی عادت بھی ہوتی ہے نا، بلا وجہ کوئی کچھ نہیں ہوگا تب بھی بس ادھر ادھر دیکھتی رہیں گی، کیوں اپنی آنکھوں کو ضائع کر رہی ہیں. تو مثال کے طور پر ادھر ادھر نظر نہیں گھماؤں گی، یا مثال کے طور پر بلا وجہ بات نہیں کروں گی. کوئی بھی چھوٹی چھوٹی 3 سنتیں چوز کر لیں. میں کوئی بہت بڑی بڑی سنتوں کی بات نہیں کر رہی، میں نہیں کہہ رہی آپ پوری پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کریں. آپ نے چوز کرنی ہے 3 سنتیں. ایک عبادت کی، کوئی بھی عبادت کی ایک سنت چوز کر لیں، ایک اخلاقیات میں سے چوز کر لیں، ایک معاملات میں سے چوز کر لیں. مثال کے طور پر معاملات میں سے آپ کہیں
کہ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے کوئی کسی قسم کا گھپلا نہیں کروں گی. میں سچی حقیقی، چاہے مجھے نقصان ہو رہا ہے چاہے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں سچ کے اوپر مبنی خرید و فروخت کروں گی، لین دین کروں گی. اخلاق میں کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کروں گی، چاہے میرے سامنے میرا بڑا ہے چاہے میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ایک عبادت میں، کہ میں کل سے چلیں مثال کے طور پر، اب عبادات میں آپ کی عبادتیں کیا ہیں وہ آپ کو پتا ہوگی، لیکن میں صرف ایک مثال کوٹ کر رہی ہوں کہ میں کل سے 2 رکعت جو ہے وہ رات کو نفل ادا کر کے سویا کروں گی. آپ کی اگر سنت موقدہ، فرائض اور نوافل صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں ہی مسائل ہیں تو آپ اپنی عادت میں یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے، 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن. آپ نے انہیں کانسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی لائف میں کرنا ہے. اچھا ایک چیز آپ نے سنا ہوگا، اچھا 40 دن کا ہی کیوں کہہ رہی ہوں میں، اس کا ایک ریزن ہے. آپ نے اسلامک ٹریڈیشن میں ایک چیز سنی ہوگی، 40. اسی طریقے سے آپ نے چلے کے بارے میں سنا ہوگا، یا آپ نے اس طریقے کے الفاظ سنے ہوگے. سب میں 40 دن کا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ ہے. تو یہ 40 ڈے کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ کمیٹڈ اسپرچول پریکٹس کہلاتی ہے، اور یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی عادت اپنانی ہے یا عادت چھوڑنی ہے نا، یہ 40 ڈے کی ونڈو کا پلان آپ کر کے دیکھیں، آپ بہت جلدی اس چیز کو کر لیں گے. اور اب تو یہ سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے کہ آپ کسی عادت کو 7 دن، اور اگر کوئی بہت پختہ عادت ہو تو 21 دن، اور اس سے بھی پختہ عادت ہو تو 40 دن کی جو ونڈو ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ کی وہ عادت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی بیہیویئر میں سے نکلتی ہے. تو یہ ایک لمبی روٹین ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کے جو کانشیس مائنڈ ہے نا، جب آپ اس مائنڈ کے ساتھ ایک ایفرٹ کریں گے، اپنے آپ کو فورس کریں گے ان 3 چیزوں کو کرنے میں، تو وہ آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی. اسی طریقے سے ایک اور چیز، آپ کبھی بھی، میں آپ کی بات نہیں کر رہی، اوور آل بات کر رہی ہوں، اپنی بات کر رہی ہوں. ہم کبھی بھی صرف اپنے اوپر اگر بھروسہ کریں نا تو ہم اس چیز کو فالو اپ نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک پارٹنر چوز کرنا چاہیے، جو آپ کی دوست نہ ہو، جو آپ کی بہن نہ ہو، جس کا آپ کے اوپر اپر ہینڈ ہو، جو آپ سے پوچھے کہ ہاں بتاؤ آپ نے آج کے دن، اور اگر ہفتہ وار آپ اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں تو آج کے اس پورے ہفتے آپ نے کتنی عادتیں کی، کتنے دن آپ نے ڈنڈی ماری، کتنے دن آپ نے چھوڑا. اور یہ سب چیزیں نا آپ صرف ربیع الاول کے لیے محدود مت رکھیں. ربیع الاول کے بعد بھی آپ یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں، جب آپ کو لگے کہ میں نے، فار ایگزامپل مثال دے رہی ہوں، مثال کے طور پر میں جھوٹ بولتی ہوں، اور میں نے آج اس عادت کو لکھ لیا کہ میں کل سے جھوٹ نہیں بولوں گی، اور اب میں 40 دن تک اس عادت کو اپنا رہی ہوں، اور اب میرے اندر عادت بلڈ ہو گئی ہے کہ میں اب الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتی. تو اب میں اسی کے اوپر سٹاپ نہ ہو جاؤں، اب میں اگلی عادت کے اوپر جاؤں کہ اب جو ہے وہ میری اگلی عادت یہ ہوگی کہ میں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کروں گی. اب 40 ڈے کے پیریڈ میں گئے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لائف میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ آپ کی اصل میں فاتبعونی والی بات ہے، یہ آپ کی اسوہ رسول والی بات ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ اصل میلاد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اس کو پھر اگین سیرت تک محدود نہیں رکھیں. یہ جو رمضان گزرتا ہے اس کے بعد بھی ان پریکٹسز کو کریں کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، اور رائٹ آفٹر رمضان ہماری فرائض میں بھی کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد تو بلکہ دیکھا گیا کہ اگلے دن، عید کے دن، فجر کی نماز ہی قضا ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی. تو رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والی چیز ہے اور 40 دن کا ونڈو ہے، یہ آپ اپنے پاس نا ایک ڈائری بنا لیں، اس کو تو آپ اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں کہ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ اپنے پاس ایک پیپر پہ لکھ لیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس ربیع الاول کیا کیا. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس سیشن کے بعد اپنا ایک محاسبہ کیجیے گا 5 منٹ کے لیے، اور وہ آپ یہ کیجیے گا کہ آپ اپنے پیپر پہ سوچیے گا کہ آپ نے پچھلے ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کیا تھا، اور اس کے بعد آپ اگلے پیج پہ یہ لکھیے گا کہ اس ربیع الاول کے گزرنے کے بعد کیا چیز میری لائف میں کنٹینیو رہی تھی. اینڈ دیٹ از دا ریئل اس، یہ اصل میں ہماری حقیقت ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس ایک پراپر ایکسیلنٹ سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسوہ،
یعنی وچ مینس آپ کو ایک ایسی اگزامپل دی جا رہی ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. تو سیرت آپ کے لیے کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک گائیڈنس ہونی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. دیکھیں انہوں نے آپ وہ ایز اے رول ماڈل صرف عبادت میں نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کیسی کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی فیملی لائف دکھائی, اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہمارا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اتنا گندا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر میں آج کے دور میں بات کروں, ایک دوست دوسرے کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور جتنے ٹائم تک اس کا صلی اللہ علیہ وسلم یوز ہو سکتا ہے وہ یوز کرتا ہے, اس کے بعد دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. دیٹ از ناٹ فرینڈ شپ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 یار تھے اور دیکھیں کتنی خوبصورت دوستی تھی. تو دوستی کا رشتہ. اچھا ایک اور چیز, ہمارے یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ بس دوست ووست کچھ نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی کے 4 دوست تھے. تو آپ اپنے لیے بہترین دوست چوز کریں اور ایسے دوست جو آپ کو دین کی طرف لے کر آئے. یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم غصے کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں, آپ کی فیملی آپ کو جو ہے نا وہ کتنا بھی کچھ کہہ لے, لیکن وہ ایک جملہ ہے نا ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے, گھر کی مرغی دال برابر. تو آپ کے دوست آپ ایسے اچھے دوست ہونا جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ میں اکیلے جنت میں کیوں جاؤں. یہ بہت ضروری ہے لائف میں. سو اچھے دوست بنائیں, اور اگر آپ کے سرکل میں برے دوست ہیں تو انہیں کٹ آؤٹ کریں. ہم ڈی ٹاکس ڈرنکس پیتے ہیں نا کہ بھئی ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے تو ڈی ٹاکس کرنا ہے اپنے اندر کو. 2 چیزوں میں اور ڈی ٹاکس کریں. سوشل میڈیا میں ڈی ٹاکس کریں, گندے سارے پیجز کو انفالو کریں. ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے, وہ گندی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اصل میلاد منانا ہے تو میلاد کی آمد سے پہلے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو صاف ستھرا کریں. اور دوسری ڈیٹاکسیفیکیشن آپ اپنے فرینڈ سرکل میں کریں, گندے دوستوں سے دور ہو جائیں. اور اس میں بلکہ دور ہونے سے پہلے آپ ان کو اپنے اچھے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں ہوتے تو آپ اپنے آپ کو دور کر لیں. کیونکہ دیکھیں ایک بات, آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک بہت وائرل پکچر دیکھی ہوگی کہ اسٹرابیری ہوتی ہے, گندی اسٹرابیری ہوتی ہے, اس کے ساتھ صاف ستھری ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ صاف ستھری اسٹرابیری کو دیکھ کر گندی اسٹرابیری اچھی ہو جائے؟ نہیں ہوتا نا. لیکن وہ جو گندی گلی سڑی ہے اس کے ساتھ لگ کر اچھی اسٹرابیری بھی گل جاتی ہے. تو اچھائی اپنا اثر بہت ریئر اللہ ماشاء اللہ شو کرتی ہے. کوئی اللہ والے بہت بڑے بڑے لوگ ہو جن کی نظر میں کمال ہو, ان کی اچھائی اثر کرتی ہے, ہم جیسوں کی تھوڑی کرتی ہے. تو ہمیں تو اپنے آپ کو دوسروں سے برے لوگوں سے, خیر برے لوگ نہیں ہوتے لیکن چلیں اس طرح کے لوگوں سے جو ہمیں اللہ سے دور کریں, ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لہٰذا ڈی ٹاکس یور فرینڈ سرکل ایز ویل. اسی طریقے سے ڈس اگریمنٹس, لیڈرشپ. ہمارے اندر لیڈرشپ ہی نہیں رہی. ہمارے نبی نے لیڈرشپ کر کے دکھائی. انہوں نے, آپ دیکھیں غزوات اٹھا کر پڑھیں, کہیں پر بھی ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے صحابہ جائیں گے پھر میں جاؤں گا. ہمارے نبی آگے آگے ہوتے تھے, لیکن ہمارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں پہلے جانے دو. تو ہمارے نبی کی یہ لیڈرشپ تھی. ہمارے اندر تو لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے. ہم بالخصوص ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے مسلک میں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ٹانگ کھینچ کر کہتے ہیں کہ تم کیسے آگے بڑھ سکتی ہو. تو ہم تو اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اصل چہرہ بہت گندا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہی, اپنی بات کر رہی کہ ہم بہت گندے ہیں. تو دیکھیں لیڈرشپ. اسی طریقے سے بزنس. ہمارے نبی سے زیادہ کامیاب بزنس مین کوئی نہیں تھا. ہماری اماں جان حضرت خدیجہ نے آپ کی بزنس کوالٹیز دیکھ کر آپ کو اپنا بزنس دے دیا تھا. تو آپ کے اندر تو وہ کوالٹیز تھی. آج اگر ہمیں نفع نہیں ہو رہا اپنے بزنس میں تو کیا ہم ان کی سنت کے مطابق بزنس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اسی طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس کے اوپر میں شروع میں کلام کر چکی, بات ٹائم شارٹ ہے. سو ڈیلنگ ود چلڈرن. آپ کمزور کے ساتھ, ہمارا بس بھی کس پہ چلتا ہے؟ کمزوروں پہ. مثال کے طور پر آپ کو سخت شدید غصہ آ رہا ہے, آپ اپنی ماں پر نکال دیں گے, اگر ماں باپ ہیں تو بچوں پر نکال دیں گے. لیکن یہی والا غصہ جب آفس میں باس کے سامنے کھڑے اور آپ کو آ رہا ہے تو باس کے اوپر کیوں نہیں نکال رہے؟ وہاں پر تو اگر آپ جائز بات پہ بھی غصہ ہو رہے ہیں تو آپ پیتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. یا اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کروں تو اپنے جو ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے, میں دینی ٹیچر کی بات نہیں کر رہی, استاد کی بات نہیں کر رہی, جو ٹیچر ہیں سامنے سے نظر آ رہا ہے غلط کر رہے ہیں, غلط نمبر کاٹ رہے ہیں, یا وہ غلط بات کر رہے ہیں, یا بدتہذیبی شو کر رہے ہیں, پر ہمیں غصہ آ بھی رہا ہے تو ہم غصہ شو کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا فیل کر دیں گے, اور ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا جائے گا. تو ہم اپنے سے کمزوروں کے اوپر غصہ دکھاتے ہیں. یہ بھی سیرت نہیں ہے. کمزوروں کے ساتھ تو بلکہ آپ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ کو کمزور کے ساتھ حضور کا رویہ دیکھنا ہے تو بلال حبشی کو دیکھ لیں.
حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلال کو خرید لیا جائے. تو کیا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ آپ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت بلال کو خرید لیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بلال حبشی کو کبھی بھی اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، لیکن دوبارہ غلامی کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری. تو یہ آپ کے ویک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزر بسر. اسی طریقے سے دشمنوں کے ساتھ، اس کے اوپر بھی میں کلام کر چکی ہوں کہ جو آپ کے دشمن تھے آپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. پھر کھانے میں، سونے میں، صفائی ستھرائی میں، معاف کرنے میں، صبر و استقامت میں، عدل و انصاف میں، مرحمت، مرسی. ہمارے اندر تو مرحمت ہی نہیں ہے، ہم رحم ہی نہیں کرتے. اور من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم رحم نہیں کر رہے. ہیوملٹی، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نا چیپٹرز میں تقسیم کر دیا ہے. ہم نے مسجد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طریقے سے محفل کے لیے نبی، نعت کے لیے نبی، لیکن گھر کے لیے وہاں ہمیں ہماری پرسنالٹی چاہیے، وہاں ہمیں ہم چاہیے. تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسجد سے زیادہ گھر میں نظر آنی چاہیے. آپ کے گھر والے اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں محفلوں کے ذریعے، لیکن محبت کا اصل ثبوت جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے. محفل میلاد ہمارا صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، منزل مقصود نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی. تو آج ہم ان سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر اس چیز کو مانتے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں یا ایک مہینے کے مسلمان بن کے رہ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری صرف دو باتیں اور کروں گی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی ٹریگر کر دیتے، کوئی بات ٹریگر کرتی ہے، جیسے میں ابھی پیچھے بات کر رہی تھی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی جو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ اس کو سنت سے کنیکٹ کریں کہ سنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی غصہ نہیں کیا، بلکہ انہیں معاف کر دیا، اپنے آپ کو روکا، پروٹیکٹ کیا، اور غصہ کبھی نہیں کیا. غصہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان ہمارے نبی پر کبھی حاوی نہیں ہوا. تو اپنے آپ سے پوچھیں ہم غصے میں اپنا کون سا ورژن بنتے ہیں؟ ہمارے بھی ورژنز ہیں. وہ جاپنیز کی ایک تھیوری آئی تھی نا کہ انسان کے 7 فیزز ہیں، 7 چہرے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا 2 چہرے والا، ہر انسان کے 7 چہرے ہیں. ایک آفس کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک اکیلے کمرے کے لیے، ایک وہ چہرہ جو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں دکھاتے. تو ہم تو اتنے چہرے والے لوگ ہیں. تو سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے روزے رکھتے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیسے ہیں. سنت یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کیسے کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے نبی نے کبھی گھٹیا الفاظ کا چناؤ نہیں کیا. حدیث مبارکہ جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے نا، اور روز معاشر پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اور روز معاشر پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ خاموش رہیں یا اچھی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، کنیکٹ کریں اپنی روزمرہ کی لائف سے. ہم کتنے گوسپ ایک دن میں کنزیوم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال نہیں پوچھ رہی، آپ اپنے آپ کو خود جواب دیں. میں اپنے آپ کو، میں جب یہ سیشن پریپیئر کر رہی تھی میں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کتنی لائک نارمل بات ہے لیکن کتنی ڈیپ بات ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اگر مثال کے طور پر میں یونیورسٹی جاتی ہوں، مثال کے طور پر کوئی آفس جاتی ہیں، تو وہ ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو گوسپ کے ریپر میں لپٹی ہوتی ہے اور ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پورے دن کتنے گوسپ کو کنزیوم کرتے ہیں، کتنی ان نیسیسری آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ چیز، ہمارے پاس کتنے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں واٹس ایپ کے میسیجز کے، ہم کتنے کامنٹس کرتے ہیں ایک دن میں، کتنے لوگوں کو ریپلائی کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز کو، ذاتی مسئلوں کو، ذاتی زندگی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو کبھی کبھی سب سے خوبصورت سنت وہ ہوتی ہے جو ہم نہیں کرتے، یعنی وہ بات نہیں کرتے جو نہیں کرنی چاہیے. یہ سب سے خوبصورت سنت ہے. کیا چاہیے مجھے اتنے واٹس ایپ کے میسیجز؟ آپ کو کیا کرنا ہے اتنے لوگوں سے بات کر کے؟ ان نیسیسری آرگیومنٹس، جہاں میرا پنگا ہی نہیں بن رہا وہاں میں اپنا تیر کیوں پھینکوں؟ جہاں پر آپ کو گوسپ میں
بلکہ گوسپ کرنا ہی کیوں ہے؟ کیوں اپنے فرشتوں کو تکلف دینا کہ وہ بیچارے ہماری نیگیٹو فیڈ بیک کو بڑھتے رہے اور قیامت والے دن وہ بھاری رجسٹر اٹھا کر ہمارے سامنے رکھے جائیں؟ ہم کیوں ہر ایک کی زندگی پہ کامنٹ کر رہے ہیں؟ کیوں بدگمان ہو رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی چلیں ایک ویری پریکٹیکل ایگزامپل، اور یہ فیملی سے بھی کنیکٹ ہے تو آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں. آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے سے کسی نے رانگ ٹرن لے لیا، یا مثال کے طور پر کوئی بہت زور زور سے ہارن بجا رہا ہے، یا پھر کوئی مطلب آپ اوور اسپیڈنگ کر کے گزرا، تو ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں؟ بدتمیز، دیکھ کر نہیں گزر سکتا، اوور اسپیڈنگ کر دی، پتہ نہیں کیا ہے، ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے ہماری گاڑی میں پیچھے بچے بیٹھے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہماری گاڑی میں ہمارے ساتھ خواتین بیٹھی ہیں، اور اگر خواتین ہیں تو آج کل کی خواتین بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر فیمیل ڈرائیورز ہیں تو وہ بھی یہی کر رہی ہیں. ٹھیک، کیا ہم اس کو پازیٹیو نہیں لے سکتے؟ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر وہ اوور اسپیڈنگ کر کے گزرا ہے، کیا پتا اس گاڑی میں کوئی پیشنٹ ہو اور فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہو. اگر کوئی بار بار ہارن بجا رہا ہے تو کیا پتا اس گاڑی میں کوئی بچہ ہو جو بار بار شرارت کر رہا ہو. جب ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد اچھی چیزیں آتی ہیں. ہماری گاڑی میں موجود اگر بچے بیٹھے ہوں گے تو وہ اچھی چیز سوچیں گے، وہ کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے پہلے اچھا سوچیں گے کہ نہیں، مجھے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. I need to be positive before I can be a negative person. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ. اور یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، اب آپ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس لے لیں. مثال کے طور پر کھانے میں نمک تیز ہو گیا، یا ہماری پسند کا کھانا نہیں بنا، ہم کیا کریں گے چھوٹے بچوں کے سامنے؟ امی آپ کو کیا ہے، روز آپ یہ بنا لیتی ہیں، مجھے نہیں کھانا. بدتمیزی سے ایک تو کھانے کی بے حرمتی کی، اور دوسرا کیا کیا کہ ہم کھانے کے ساتھ بدسلوکی، کھانے کو برا بلا کہا، ماں کی محنت پہ پانی پھیرا، ماں کو بھی سنا کے گئے، بچوں کے ذہن میں بھی نیگیٹو کامنٹس. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ٹیبل کے اوپر کھانا سجا کر رکھا ہے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں ہے؟ تو ہسبینڈ، وائف، فادر، گرینڈ فادر، آپ کے پڑوسی، آپ کے کمپینینز، آپ کے لیڈر، سب کو آپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے فوائد ملنے چاہیے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو اگر کسی کے گھر والے، مثال کے طور پر میرے گھر والے میری سیرت لکھ رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ کسی نے ٹاسک دیا کہ حبیبہ کے بارے میں آپ لکھ کر دیں، اور میری بڑی بہن یا میرا بھائی یا میری چھوٹی بہن یا میری والدہ یا میرے بابا میرے بارے میں لکھ رہے ہیں، سیرت لکھ رہے ہیں. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ، وہ کیا لکھیں گے؟ بہت بدتمیز تھی، بہت بد زبان تھی، بد لحاظ تھی، بدتمیزی کرتی تھی، زندگی دوبھر کر کے رکھی ہوئی تھی. کیا لکھیں گے؟ زبان سے بولتی تھی تو لگتا تھا آسمان پھاڑ کے رکھ دے گی. اگر گھر میں نند بھابھی ہیں تو وہ آپس میں کیا ریلیشن تھا، ساس بہو ہیں تو وہ کیا ریلیشن شپ تھا، کیا لکھیں گے وہ؟ تو بس ایک لمحے کے لیے آج آنکھیں بند کر کے سوچ لیں، اور جو وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے جو حقیقت نظر آئے نا، وہی ہماری حقیقت ہے، وہی ہماری ریالٹی ہے کہ ہاں ہم یہ ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی تو رحمت بنا کر بھیجے گئے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اگر ہم نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر رحمت کیوں نہیں ہے؟ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، جتنے بھی رشتے ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں، اسٹوڈنٹ، اسٹرینجر، جانور. آج کل کے جو جانور محفوظ نہیں ہیں یار، کتنے دکھ کی بات ہے. یا پھر سب سے کامن چیز، اگر کوئی شخص ہم سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو پھر تو ہم اس کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں. اس نے مجھ سے اختلاف کیا تو کیا کیوں؟ میں نے اپنی زندگی میں ریسنٹلی ایک ایسے پرسنالٹی کو دیکھا جن سے میں سمجھتی تھی کہ واہ یہ کتنا کام کیا انہوں نے، اور اب اتنی بزرگی میں آ گئے کہ ویل چیئر پر آ گئے اور ساری زندگی بس کام ہی کام کرتے رہے. اور مجھے پتا چلا کہ اگر ان سے کوئی اسٹوڈنٹ آ کر ڈس اگری کر دیتا ہے کہ نہیں سر میں اس چیز سے ڈس اگری کرتی ہوں، میری پی ایچ ڈی کی تھیسس میں یہ بات ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں، تو وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی پی ایچ ڈی کی تھیسس جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے. یہ اگر آپ ہیلدی اختلاف نہیں رکھ سکتے، obviously میرے سوچنے کا زاویہ الگ ہے، آپ کے سوچنے کا زاویہ الگ ہے، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جو میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہوں وہاں سے مجھے 6 نظر آ رہی ہے، آپ جس سائڈ پہ کھڑی ہیں وہاں سے 9 دکھ رہا ہے، میں جس طرف کھڑی ہوں مجھے M نظر آ رہا ہے، آپ جس طرف کھڑے ہیں وہاں پہ W نظر آ رہا ہے. تو ہر ایک درست ہو سکتا ہے، ہر ایک کا دماغ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو سوچنے کا اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ عقل کیوں دی ہے؟ ایک ہی عقل دے دیتا اللہ تعالیٰ. تو اگر پوائنٹ آف ویو الگ ہے، انٹل اینڈ انلیس وہ شریعت کی بات ہے،
اگر شریعت کی بات نہیں ہے جہاں پر اتنی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے تو ہم اختلاف رائے کو کیوں نہیں برداشت کرتے؟ نند بھابی، ساس بہو، دیور جیٹھ وغیرہ ذالک جو بھی ہیں، ہم اختلافات کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے تو گھروں میں بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی کہانی آپ کو سنا دی. طائف کے میدان میں اتنا بڑا معاملہ ہوا پھر بھی معاف کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سالوں تک اپنے دل میں اس گرج کو، اس چیز کو لے کر اپنے اوپر ایک بیگیج لے کر چلتے رہتے ہیں. اپنے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے ہم نے، اس بندے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بیگیج تو ہمارے کندھوں پر ہے. اور ہم اپنے آپ کو اندر ہی اندر انٹرنلی بیمار کر رہے ہیں، دلی بیمار کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، دیکھو اس نے مجھے میرے ساتھ کیا کیا. ہم بیچارے بنتے ہیں. ہم کیوں ہیں بیچارے؟ ارے ہم تو حضور کی امتی ہیں، ہم بیچارے نہیں ہیں. پر ہم اپنے اوپر بیچارگی کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں حضور کی سنت اپلائی کرتے اپنی زندگی میں؟ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کی سیرت کا مطالعہ ٹرانسفارمیشن میں تبدیل ہوتا ہے، جب آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہوتی ہے. اور یقین کریں یہ ٹرانسفارمیشن کر کے دیکھیں، آپ بہت سکون محسوس کریں گی. آپ کا اورا تبدیل ہو جائے گا، آپ کے ارد گرد آنے والے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے نیگیٹو لوگوں کو خود ہی کاٹ چھانٹ دے گا، خود چلے جائیں گے واپس زندگی سے. یہ تو بورنگ ہو گئی ہے، یہ گوسپ نہیں کرتی، یہ غیبت نہیں کرتی، میں نہیں بات کر رہی اس سے. وہ خود چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کر. تو آپ جو ہے وہ دیکھیں، آپ کی کسی دوست نے آپ کو بٹرے کیا، آپ کو دھوکہ دیا، تو آپ کی سیرت نے کیا ٹیچ کیا آپ کو کہ ٹھیک ہے اس نے بٹرے کیا، میں ایک بار ڈسکس کروں گی، ہیلدی کمیونیکیشن کروں گی. اگر معاملہ سارٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو میں ایک تو اس کو معاف کر دوں گی، دوسرا یہ کہ میں اس سے کنارہ کشی کر لوں گی. حضرت حبشی حضور نے معاف کیا لیکن برداشت نہیں کر پا رہے تھے نا کہ میرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے، تو کہہ دیا بس میرے پاس نہ آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن معاف کر دیا. تو آپ بھی اپنے دوست کو معاف کر دیں اور کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میرے سامنے نہ آنا، ختم بات. یا خاندان میں کوئی کزن ہے یا ساس بہو کا معاملہ ہے یا جو بھی، آپ ہر رشتے پہ اس کو اپلائی کریں لیکن فارگیو. دوسرا سینیریو لے لیں، آپ کی مدر نے کچھ کہا آپ کو پسند نہیں آیا. سیرت کیا سکھاتی ہے؟ تب بھی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. برا لگا، اگر وہ شریعت کے خلاف بات نہیں ہے تو چپ کر گئے، سن لیں ٹھیک ہے بابا آپ نے کہہ دیا، انہیں سن لیا. اگر وہ آپ کے ماں باپ کو ہرٹ نہیں کر رہی بات، یعنی وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ہرٹ نہیں ہوں گے، بس وہ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے ہے، تو آپ سن لیں نا. آپ کو سننے میں کیا ہے؟ اگر وہ آپ بعد میں نہیں کریں گے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ٹھیک ہے آپ بس سن لیں، بعد میں مت کیجیے گا وہ. اور اگر آپ ایک اور چیز میری مان کے دیکھ لیں، ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں ہوتے. ہمیں اس ٹائم حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیٹ می کنیکٹڈ ود موسیٰ علیہ السلام. آپ نے موسیٰ اور خضر کی کہانی پڑھی ہے، قرآن مجید میں ہے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، مجھے ختم کرنا دوسرے چیزیں بھی ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ ہر بار جب بھی خضر علیہ السلام کچھ کرتے تو وہ ایک دم سے سوال کر لیتے ہماری طرح کہ یہ کیا کیا، کشتی میں سوراخ ہو گیا، قتل کر دیا، دیوار تعمیر کر دی. ہم بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے ماں باپ کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے. اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی، انہوں نے جو زندگی اور تجربات کیے وہ بہت میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم وہ بچے جن کی کشتیوں میں سوراخ ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارے ماں باپ نے اگر ہمارے لیے کوئی کچھ کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہماری کشتی میں سوراخ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمیں کسی ظالم جابر سے بچانے کے لیے. ہمارے ماں باپ نے اگر ہمیں ایک طریقے سے ہمارے کسی ڈریم کو قتل کیا ہے، ہمیں کسی ڈریم کو پرسو نہیں کرنے دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈریم ہمیں کفر تک لے جاتا ہے. آپ کنیکٹ کیا کریں 20 چیزوں کو. یہ قرآن ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. تو آپ اس کو کنیکٹ کریں نا کہ ہمارے نبی کہ ہمیں اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دیوار تعمیر ہو گئی، اس کے نیچے خزانہ ہے، تو آپ کے ماں باپ اگر ابھی آپ کو کوئی خزانہ نہیں دے رہے اور آپ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ دیوار قائم رہنا بہت ضروری ہے. اب اس کو اپنی زندگی کے ہر پیشے ہر جگہ پر اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے. قرآن مجید کو اپلائی کرنا سیکھیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو پبلکلی ہیوملیٹ کرتا ہے، آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، تو آپ کے نبی علیہ السلام کی ڈگنیٹی آپ کو کیا سکھاتی ہے کہ آپ پبلکلی اس کو بھی ہیوملیٹ کریں؟ پھر کیا فرق رہ گیا اس میں اور مجھ میں؟ پھر کیا فرق رہ گیا کہ اس نے اپنی تربیت دکھا دی اور میں نے بھی اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ ایک گالی دلوا دی کہ اس کی تربیت بھی خراب ہے. تو اس طرح ریسٹرکٹ کرنا سیکھیں. اچھا میں سیلف ریسپیکٹ کی بات نہیں کر رہی، سیلف ریسپیکٹ کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے، اور وہ آپ دائرہ ادب میں اپنی ہیلدی باؤنڈریز قائم کر سکتے ہیں.
ہیلدی باؤنڈریز پہ انشاءاللہ پھر کبھی سیشن کر لیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. آپ سیرت کو صرف اپنی نوٹ بک یا اپنی کتابوں تک محدود نہ رکھیں کہ وہ صرف انفارمیشن ہے. جو چیز کتابوں میں ہے وہ انفارمیشن ہے, لیکن جو چیز آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں آ جائے, جو آپ کی روزمرہ کی لائف میں آ جائے, اصل گائیڈنس وہ ہے. تو آپ اپنا, ہم کمپنیز میں یا آرگنائزیشنز میں آڈٹ کرتے ہیں نا, تو آپ بھی اپنا آڈٹ کریں. سننا آڈٹ, اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اگر عبادت کی ہے تو نماز, وضو, ذکر, درود, قرآن, نوافل, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام چیزوں کو فالو کیا. اگر میں بولتی ہوں تو کتنی گوسپ کرتی ہوں, کتنی بیک بائٹنگ کرتی ہوں, کتنا جھوٹ بولتی ہوں, کتنا آرگیومنٹ کرتی ہوں, کتنی کمپلین کرتی ہوں, کتنا سخت بولتی ہوں. یہ تمام چیزیں. دوسری طرف اب آ جائیں کیریکٹر کی طرف, کتنا میرے اندر غصہ ہے, کتنا معاف کرنے کا اسٹیمنا ہے, کتنی ہیوملٹی ہے, کتنا پیشنس ہے, کتنا رحم کرتی ہوں دوسروں پر, کتنا گریٹیٹیوڈ ہے میری ذات میں. ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں گھر کی طرف, پیرنٹس, بہن بھائی, اسپاؤسز, بچے, جو آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے, کام والے, ہیلپنگ پیپل. اسی طریقے سے آپ کے ریسپیکٹڈ ایلڈرز, یہ آپ کا ایک اور ڈومین ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کی پرائیویٹ لائف, آپ کی سوشل میڈیا, آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے, آپ انٹرٹین کس چیز سے ہو رہی ہے, آپ کی پرائیویسی کیا ہے, اور آپ کیا کرتی ہیں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کیٹیگری میں آپ ایک چیز کو سرکل کریں اور اپنے نبی کی سنت کے قریب آئیں, اور اگلے ربیع الاول سے پہلے آپ اس چیز کو مارک کر کے رکھیں, ایک نوٹ بک الگ سے بنا لیں, تاکہ جب اگلے سال ربیع الاول آئے تو آپ کہیں کہ اس دفعہ میں نے صرف 1 مہینے کا عشق نہیں کیا, میں نے اپنا لائف جو ہے وہ اس عشق کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی. اور اصل محبت وہی ہے جو آپ درجہ بدرجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کو اصل میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سیزن کا, 1 مہینے کا, 1 دن کا, 1 ہفتے کا عشق مصطفیٰ نہیں, حقیقی طور پر ہم چلتا پھرتا آئینہ عشق مصطفیٰ بن جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آئی تھنک موجود نہیں ہے, الملاحم کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, اور انشاءاللہ پھر کسی اور سیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب